خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ آئے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم آپ کا کرتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ جس کا ذکر میں آپ سے کر رہا ہوں آپ اس کی نظروں کے سامنے ہیں۔ اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ میری کمزوری کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے زور سے کام لے گا، اپنی طاقت سے کام لے گا۔ جو کلام اس کا آپ سنیں گے وہ آپ کی سمجھ میں آنے لگے گا، آپ کا دل کھل جائے گا اور آپ کہیں گے اے خداوند مجھے اس کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کو دے دے گا۔ کلام زندگی پروگرام سننے والے دوست، پیارے بھائی، پیاری بہن، خدا پر ایمان رکھنا کہ وہ ہے اچھی بات ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کیا کہوں اپنی عقل کے اندھیرے کی وجہ سے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل کی روشنی ہے، کچھ بھی ہو، انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ کوئی خدا نہیں، ان کا ایمان اپنے اوپر ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن خدا کے کلام میں یہ بتایا گیا کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں، خدا کے حضور کانپتے ہیں۔ لیکن ایمان رکھنا یہ کہ کوئی خدا ہے، ضرور ہے، ماننا پڑتا ہے کہ خدا ہے، یہ ایک بات ہے، لیکن اس پر اعتبار آ جائے، اس پر بھروسہ ہو جائے اور ہم سب سے زیادہ اسی کا تکیہ کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اس پر توکل کریں، یہ اور بات ہے۔ تو یہ اس کا اعتبار اور پورا اس پر یقین اور بھروسہ، توکل، تکیہ جس کو کہتے ہیں، وہی سہارا، اس کا سہارا کسی کو ہو، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ آپ اپنا تجربہ دیکھیے، لیکن جو تجربہ انسان کا ہے وہ انسانی رشتوں سے بہت ساری باتیں انسان سیکھتا ہے۔ بچے کا تجربہ سب سے پہلے تکیہ اپنی ماں کے اوپر ہوتا ہے، تکیہ سہارا، ماں پہ بھروسہ کرتا ہے، ماں سے نہیں ڈرتا، ماں کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس کا بھروسہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، اس کا اعتقاد بڑھنے لگتا ہے، پھر وہ اپنے باپ کی گود میں بھی جانے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پتہ لگتا ہے اس کو کہ یہ رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر اس کا بھروسہ ہو جاتا ہے، ان سے ڈرتا نہیں ہو۔ کیا اسی طرح ہمارا بھروسہ خدا کے ساتھ نہیں؟ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، جتنا زیادہ اس کا تجربہ ہوگا اتنا زیادہ اس پر بھروسہ ہوتا چلا جائے گا، جتنا زیادہ اس کی مہربانی کا تجربہ ہوگا، اس کے رحم کا تجربہ ہوگا، اتنا ہی یہ تجربہ ہمارا بڑھتا ہے، اعتبار بڑھتا ہے، اعتقاد بڑھتا ہے۔
تو یہ جو خدا پر بھروسہ کرنا اور توکل کرنا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے خدا مبارک کہتا ہے۔ خدا کے کلام میں ایسے شخص کو مبارک کہا گیا، اس پر خدا کی برکت ہے، وہ دھنیہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دھن ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے روحانی طور پر کہ کسی انسان کو خدا پر اعتبار آ جائے۔ شاعر لوگ بھی بڑی بڑی عجیب باتیں کہتے، معلوم نہیں کس شاعر نے کس کو سامنے نظر رکھ کے کس کے بارے میں کہا تھا یہ کہ بس اب تو میری محبت کا تم یقین کر لو، یوں ہی عمر نہ گزر جائے آزمانے میں۔ کہیں یہ خدا کے دل کی آواز تو نہیں؟ کہتے ہیں کہ شاعر ملہم ہوتے ہیں، کئی دفعہ شاعروں کو استعمال کر کے خدا نے ایسی بات کہہ دی ہے جسے لوگ خدا کا کلام کہتے ہیں۔ داؤد شاعر تھا، یسایہ آپ دیکھیں گے اس میں شاعری ہے۔ بائبل کا زیادہ حصہ شاعروں نے لکھا ہے، جو شاعر تھے، کویتائیں ہیں۔ تو وہ جو کہا ہے کہ بس اب تو میری محبت کا تم یقین کر لو، عجیب بات یہ ہے کہ انسان کو سب پر اعتبار آ جاتا ہے، آہستہ آہستہ آ ہی جاتا ہے، لیکن بڑی دیر لگتی ہے خدا پر اعتبار کرنے میں۔ اعتبار کرنا، ایمان لانا اور بات ہے کہ کوئی خدا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ایک منزل ہے، لیکن یہ کہ کسی کو خدا پر اتنا اعتبار آ جائے کہ وہ سب کچھ اس کے اوپر چھوڑنے کو تیار ہو جائے، یہ خدا کی نظر میں بہت پیاری چیز ہے۔ ایسے لوگوں کو خداوند جانتا ہے، ایسے بھائی بہنوں کو جانتا ہے، اس بیٹی کا سارا بھروسہ مجھ پر ہے، یہ جوان پورا اس کا توکل مجھ پر ہو گیا ہے، یہ بزرگ ہے، اس کی عمر بڑھ گئی ہے، لیکن اس کا اعتبار بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کا سارا بھروسہ مجھ پر ہے اور کسی چیز پر نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں یہ کہا گیا ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا۔ بڑا سخت لفظ ہے ملعون، اس کا مطلب ہے کہ جو خدا کی برکت سے محروم ہے، جس پر خدا کی برکت نہیں ہے، یا تو خدا کی برکتیں انسان پر ہوتی ہیں، اسے مبارک کہا جاتا ہے، اور یا وہ برکت اس پر ہے نہیں ہے، اس کے لیے آپ جو بھی چاہے لفظ استعمال کر لیں۔ خدا کے کلام میں کہا گیا ہے وہ تو ایک قسم کی لعنت ہے جو اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ ارے بھائی، کسی کو دولت بخشی جا رہی، کسی غریب کو، اور وہ کہے کہ جی مجھے نہیں چاہیے، تو وہ غریب رہے گا، وہ غربت تو ہے اس کا حصہ۔ لیکن خداوند یوں کہہ رہا کہ اگر تو مجھ پر توکل کرے، مجھ پر بھروسہ کر لے، میرا اعتبار تجھے آ جائے، تو تو میری نظر میں مبارک ہے، اور تو برکتیں گن نہیں سکے گا۔ جتنی برکتیں میں دیتا ہوں انہیں جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ شمار نہیں کی جا سکتی، ساری زندگی شکر گزاری کی جاتی ہے ان کی۔ تو کس چیز پر اعتبار آنا چاہیے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اپنے لیے سوچتا ہوں کہ بے شک میرا یہ ایمان ہے، ایک خدا ہے، تو شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں، مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ سبھی لوگ ایمان رکھتے ہیں، ہے جی کوئی نہ کوئی تو ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، بہت دیر کی بات نہیں ہے، اور میں نے اس کے جو اس کا ایمان ہے، میں نے اس کے لیے اس کی عزت کی، اسے کہا بھائی یہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے میں آپ کو پیار کم نہیں کروں گا، آپ کی سچائی کی وجہ سے زیادہ پیار کروں گا۔ کہتی جی میں نہیں مانتا کوئی خدا ہے۔ تو میں نے کہا بہت اچھا بھائی، آپ اگر آپ نے ابھی تک تجربہ نہیں کیا ہے تو ہو جائے گا کبھی نہ کبھی، تب آپ اپنا فیصلہ بدل دیں گے، آپ کی گواہی اور قسم کی ہو جائے گی، لیکن آپ کو اسی حالت میں پیار کرتا ہوں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ خدا بھی ایسے ہی، جو نہیں بھی اعتبار کرتے ان کے پیچھے دوڑتا نہیں پھرتا کہ ان کو تباہ کر دے، انتظار کرتا ہے کہ اعتبار ہو جائے، آ جائے، اسے اعتبار یقین آ جائے کسی طرح۔ بہت کچھ کیا ہے خدا نے انسان کے لیے اور انسان کے سامنے کہ کسی طریقے سے انسان کو یہ یقین آ جائے کہ خدا ہے، اور میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہو سکتا ہے، وہ چاہتا ہے ہمارے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے، ہم اسے جان لیں، پہچان لیں، اور اس کی نزدیکی ہم کو نصیب ہو، یہ خدا خود چاہتا ہے۔
تو کچھ باتیں ہیں جن کے لیے خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر اعتبار آ جانا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ میرا بھروسہ خدا پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، تو کس وجہ سے ہے؟ کیا چیز ہے جس پر آپ کا توکل ہے؟ کس بات پر بھروسہ ہے؟ تو دو کا ذکر کروں گا میں. خدا کی مہربانی ہوئی تو پھر اور کا ذکر کریں گے، لیکن آج میں دو باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی مجھے ضرورت ہے. اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس چیز کی مجھے ضرورت ہے تو پھر میں سوچتا ہوں ہو سکتا ہے اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو میرے ہم سفر ہیں، انہیں بھی ضرورت ہے. تو اگر آپ کو بھی ضرورت ہے تو لے لینا، خدا تو دینا چاہتا ہے. ایک بہت بڑی برکت ہے کہ ہمیں خدا پر اعتبار آ جائے. دیکھو، دو چیزوں کے بارے میں ہم کو خدا پر اعتبار آ جانا چاہیے، خدا چاہتا ہے. وہ ہے اس کی محبت. خدا کی محبت پر اعتبار آ جائے کسی کو تو پھر واہ واہ. یہ بات اور ہے کہ ہم خدا کے بارے میں کہیں اور مان لیں کہ خدا محبت کرتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ رحم کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، محبت نہیں کرتا، محبت نہیں کر سکتا. خدا کا کلام بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے. اگر ہے نہیں تو پھر محبت کر بھی نہیں سکتا. اور اگر وہ مجھ سے محبت نہ رکھے تو اور کس سے امید رکھوں میں؟ اور کون سی ایسی محبت ہے جس سے دل کو میری تسکین ہو؟ بنایا خدا نے ہم کو ایسا کہ ہم محبت کے لیے پیاسے ہیں. محبت ہم سے کی جائے اور ہم کسی سے محبت کر سکیں، ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکیں. جب پہلی دفعہ ماں اپنے بچے کی صورت دیکھتی ہے، پہلی دفعہ 9 مہینے کے بعد تو پھر وہ جو محبت کا اظہار ہوتا ماں کی، اس کا کون اندازہ لگا سکتا؟ کون سکھاتا اس کو ایسے پیار کرنا چاہیے اپنے بچے کو؟ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بولتی ہیں، کیسے کیسے روز نئے نام رکھتی ہیں مائیں. تو میرا یہ ہے، تو میرا وہ ہے. مجھے یاد ہے تھوڑا سا پیار مجھے ملا تھا اپنے باپ سے. اب مجھے اپنے پیٹ پر بٹھا لیتے تھے، کبھی کوئی نام مجھے دیتے تھے، کبھی کوئی نام لیتے تھے. پتہ نہیں کتنے نام کچھ مجھے یاد ہیں. میں کہتا تھا ایک نام کافی نہیں. تو جب انسان اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے تو خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں محبت بخشی ہے. کیا اس کے پاس ہے نہیں؟ ارے جس کے پاس ہے نہیں وہ دے کیسے سکتا ہے؟ اس نے ہمیں محبت کرنے کی توفیق بخشی ہے، محبت کی پیاس بخشی ہے کہ کوئی ہمیں پیار کرے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم کسی تک اپنا پیار پہنچائیں. اس کے فرق درجے ہیں، لیکن یہ ہے ضرورت. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہمیں اس بات کا اعتبار آ جائے، یہ بھروسہ ہو جائے کہ جس پر میں ایمان لائی ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے پیار کرتا ہے. یہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے. یہ کہنا کہ خدا پیار کرتا ہے یہ ایک بات ہے، مان لیتا ہے انسان، عقل مانتی. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے اندر محبت ہونی چاہیے. اسی وجہ سے جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ان کی زندگی میں محبت اتر آتی، وہ محبت کر سکتے ہیں. اگر خدا کے دل میں محبت نہیں ہے تو جو اس کا ماننے والا، اس کے دل میں محبت کبھی نہیں ہوگی. اور بہت کچھ ہوگا، محبت نہیں ہوگی. وہ پاک محبت نہیں ہوگی جو خدا کے اندر ہے. وہ اپنے آپ کو دے دینے کی محبت، قربان کر دینے، نثار کرنے والی محبت نہیں ہوگی اس کے اندر. خدا کی محبت پر یہ اعتبار آ جائے کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے، اس کا ذکر ہے یہاں پر. دیکھو یرمیہ نبی کی کتاب میں پڑھتا ہوں، آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ بھی دیکھیے. یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 31واں باب، 31واں باب، اور اس میں ایسے لکھا ہے، 31واں باب اور اس کی 3 آیت ہے. یرمیہ 31واں باب 3 آیت، پرانے عہد نامے میں ہے یہ کتاب، یسایہ کے بعد یرمیہ. تو دیکھ لیجئے آپ، یہ کتنے پیارے لفظ ہیں.
खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा मैंने तुझसे अपनी मोहब्बत रखी। खुदा अगर किसी की जिंदगी पर जाहिर हो तो खुदा की मोहब्बत जाहिर होती है। खुदा उस पर जाहिर होकर यह बताता है उसे कि अभी तू पैदा भी नहीं हुआ था, उस वक्त से मेरे दिल में तेरे लिए मोहब्बत है। कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। ये जो मेरी शफकत है, पिदराना शफकत, बाप का सा प्यार, ये जो प्यार मैंने तुझ पर जाहिर किया, इसका सबब यह है कि तुझे मालूम भी नहीं कब से मैंने तुझसे मोहब्बत रखी है। ये खुदा का फरमान है, ये खुदा का कहना है। और खुदा का शुक्र है मैंने ऐसी बातें सुन ली, वरना मेरा पूछने वाला कोई नहीं था। मुझे किसी की मोहब्बत पर कभी एतबार ना आया। चोटें इतनी लगी, ठोकरें इतनी लगी हैं, डर लगता है, घबराहट होती है। लेकिन जब मैं ये पढ़ता हूं खुदा कह रहा है कुछ ये सफर खत्म होने वाला मेरा, इसके बाद मैं जाऊंगा, घर जाऊंगा उसके बाद जितनी जिंदगी मालूम नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन मुझे ये मालूम है, मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं उसकी शुक्रगुजारी करूं। इसी बात की शुक्रगुजारी करूंगा मैं। गाता रहूंगा जिंदगी भर गीत तेरे प्यार के, गाता रहूंगा जिंदगी भर गीत तेरे प्यार के। अबदी मोहब्बत रखी है। आपको मालूम है वो आपको प्यार करता है। इसी वजह से कि हमको यकीन नहीं है कि वो मुझे प्यार करता है, ना जाने कहां कहां हम प्यार ढूंढते हैं। मैं मन प्यास का मारा ढूंढे है प्यार तेरा, कहां मिलेगा? अंधियारे मन में ढूंढे है द्वार तेरा। कहते सब कुछ अंदर है, दीवारों से टकराता रह जाता है इंसान, अंदर कुछ नहीं है। सब चीजें खुदा ऊपर से देता है, सांस बाहर से दिया जा रहा है, अंदर नहीं है। सूरज की रोशनी बाहर से आ रही, अंदर नहीं है। मन प्यास का मारा ढूंढे है प्यार तेरा, अंधियारे मन में ढूंढे है द्वार तेरा। जिस प्यार की प्यास है इंसान को, वो ये है, इस पे एतबार आ जाना चाहिए, यकीन आ जाना चाहिए कि खुदा मोहब्बत है, और फिर यह कि वो मुझे प्यार करता है, उसने मुझसे मोहब्बत रखी। कैसे पता लगे? यहां पर लिखा है उसने मुझ पर जाहिर किया है इस बात को। खुदा का शुक्र है तारीख इंसानी में उसने इस बात को जाहिर किया कि वो हमें प्यार करता है। बहुत तरीकों से खुदा ने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया इंसान पर, लेकिन एक वो मकाम है, वो जगह है जहां खुदा के दिल पर से जैसे पर्दा हटा दिया गया है। खुदा का दिल, प्यार भरा दिल देखना है तो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब में है। वो उसके लिए कहा गया है। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तब मसीह हमारी खातिर मुआ है। गुनाहगारों के लिए, गुनाहगार की ये कदर, गुनाहगार की ये कीमत, गुनाहगार का ये मर्तबा और दर्जा, कौन कर सकता किसी गुनाहगार को इस हद तक प्यार? एक औरत गुनाह में पकड़ी गई, उसे रास्तबाज लोग उसे अकेली को आदमी को नहीं लाए। आदमी जो चाहे करे वो सब ठीक है, खुदा को मंजूर है। पता नहीं वो कौन सा खुदा है, बाइबल में ऐसे खुदा का जिक्र नहीं है कि जो एक को प्यार करे और दूसरे से नफरत करे और कहे कि नहीं। वो दोनों पकड़े गए थे गुनाह में, लाके यीशु मसीह के कदमों में पटक दिया है।
مارو اس کو، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب خدا یسوع مسیح نے اس کو معاف کیا تھا تو اس کو معلوم تھا کہ اسے معاف کرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ وہ اس لیے آیا تھا کہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لے۔ اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میری ذمہ داری لے رہا ہے، یہ جو مجھے کہہ رہا ہے سلامت چلی جا بیٹی، پھر گناہ نہ کرنا، اس قسم کی باتیں جو وہ گناہ گاروں سے کہتا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ذمہ داری لے رہا ہے، یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اگر اس کو بچانا ہے تو اس کی سزا مجھے لینی ہوگی، اگر اس کا قرضہ اتارنا ہے تو مجھے ضمانت لینی ہوگی، اگر اسے چھڑانا ہے تو مجھے ضمانت لینی ہوگی۔ وہ ذمہ دار ہو گیا۔ آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ اس پر اعتبار نہیں آتا۔ ہماری عقل جو ہے وہ کہتی کہ جب تک بات میری عقل میں نہ آ جائے، اگر خدا میری عقل میں آ جائے تو اسے میں مان لوں گا۔ بھائی میری عقل خدا سے بڑی نہیں ہے، اتنی سی بھی نہیں ہے میرے پاس۔ خدا کی محبت پر اعتبار نہیں آتا۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے یقین آ جائے کسی طرح، بس اس بات کو مان لے، آئے خدا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ چھوٹے بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا ماں کا نہ باپ کا، اسے یقین آ جاتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ مجھے پیار کرتی، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کی گود میں جانا چاہیے، یہاں سے مجھے خوراک ملتی ہے، یہاں مجھے نیند آ جاتی ہے۔ ایسا سا اعتبار خدا پر، اور پھر یہ اعتبار کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ کئی دفعہ کسی غریب سے کسی لڑکی کی ہو بھی جائے محبت تو اسے یہی فکر ہو جاتی ماں باپ کو کہ یہ روٹی کہاں سے کھلائے گا اسے، پیار تو کرتا ہے لیکن اس کے پاس اور تو کچھ بھی نہیں، اس کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، پیار تو بہت کرتا ہے لیکن اس کے پلے ہے کچھ نہیں۔ ارے خدا کا شکر ہے جس خدا پر ہم کو یقین آنا چاہیے، جو کہہ رہا مجھ پر اعتبار کر، مجھ پر توکل کر لے، بے شک میں تجھے ایسے اس طرح پیار کرتا ہوں جیسے کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن تجھے اس بات پر اعتبار ہے کہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ میں کر سکتا ہوں، میں قادر مطلق ہوں۔ یہ بات خدا یسوع مسیح نے کہی تھی، جبھی تو اسے صلیب دی گئی ہے کہ یہ کفر بکتا ہے، یہ کیسے کہہ سکتا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں گناہ معاف کر سکتا ہوں، گناہ معاف کرنے کا اختیار مجھے ہے۔ اس کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا ہے کہ طوفانوں سے بات کرے اور طوفان تھم جائیں، لہریں ساکت ہو جائیں؟ اس کی قدرت بے حد ہے، اس پر اعتبار کرنے والا اس سے سب باتوں کی امید کر سکتا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کو خدا دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، اسے میرے پیار پر یقین آ گیا ہے، اس کا پورا بھروسہ یہ ہے کہ جو کوئی اس کے لیے نہیں کر سکتا وہ میں کر سکتا ہوں۔ کیا وہ مبارک بہن آپ ہیں؟ مبارک بیٹی آپ ہیں؟ کیا وہ مبارک بھائی آپ ہیں جن کی طرف خدا دیکھ کے یہ کہتا ہے تجھے یقین آ گیا میں تجھے پیار کرتا ہوں؟ یہ نہ سوچ کہ تو کیسا ہے، یہ دیکھ کہ میں کیسا ہوں، میں نے کیا کہا ہے اور میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والوں اور خدا کے پیار کی آواز کو سننے والوں، آپ مبارک ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ جیسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ دو باتیں آج ہم نے دیکھی جن کی ہمیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، وہ یہ کہ میں کبھی نہ بھولوں کہ وہ مجھے پیار کرتا ہے۔ میں کیسا ہوں، میں نے کیا کر لیا ہے، کیا ہو جاتا ہے مجھ سے، کیا ہو جائے گا، یہ سب کچھ جانتے ہوئے مجھے پیار کرتا ہے۔
ایسے کوئی نہیں پیار کر سکتا. اور پھر وہ تیار ہے کہ جو کچھ میرے لیے اچھا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا وہ میرے لیے خود کر دے. اس کی قدرت پر یقین، بھروسہ. دیکھو اس کی ایک بڑی اچھی مثال خدا ان کے کلام میں متی کی انجیل کے 8ویں باب میں 5ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. ایک شخص کا ذکر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تو ایک قوم کو چنا ہے اور باقی جو قومیں ہیں بس وہ اپنا ڈھونڈتی پھریں، اگر کوئی انہیں بچا سکتا ہے، برکت دے سکتا ہے تو اس کے پاس جائیں. لیکن ایک قوم کو خدا نے چن لیا اور باقی سب جو ہیں وہ جیسے باہر ہیں خدا کے رحم سے. ایسا نہیں ہے. یہاں دیکھو ایک ایسے آدمی کا ایمان ہے جو یہودی نہیں ہے. خدا یسوع یہودی ہے. دیکھا جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، خداوند میرا خادم، میرا نوکر فالج کا مارا گھر میں پڑا اور نہایت تکلیف میں ہے. اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا. صوبیدار نے جواب میں اسے کہا، خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا. ہوا یہ کہ خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا اور ہو گیا. اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے کہا، اس کے ایمان کی اور اس کے اس یقین کی تعریف کی ہے کہ تجھے اتنا یقین ہے، کوئی تیرے گھر میں نہیں آتا، میں آنے کو تیار ہوں. تجھے اتنا یقین ہے کہ اگر میں کہہ بھی دوں گا تو ہو جائے گا. اور ہو گیا. ایک دفعہ اس پر اعتبار کر کے تو دیکھو. یہ یقین مان لو کہ چاہے آپ کوئی کیوں نہ ہو، کہیں کیوں نہ ہو، کس حالت میں کیوں نہ، وہ آپ کو پیار کرتا ہے. خداوند یسوع اسی لیے اس دنیا میں آیا ہے اور وہ آپ کے لیے وہ سب کچھ کرے گا جو آپ کے لیے اچھا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک دفعہ اس کا نام لے کر اسے پکار کر تو دیکھو. اس کا نام یسوع ہے.